مساہم العالیۃ الثالثہ کے ایک ساتھی طلحہ ولنوی کو دعوت دیتے ہیں، موصوف آئے اور علماء حق علماء دیوبند کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، خود اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ صدر محترم، قابل تکریم اساتذہ کرام اور وارثان علوم نبوت، طلباء عظام، آج کے اس ایک عظیم چمن میں کلہائے مشک و عنبر کے روبرو چند پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا ہوں، جو علماء حق علماء دیوبند کے کردار سے معنون ہے، یعنی ان ہستیوں کا کردار ذکر کروں گا جنہیں دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ کسی کی شخصیت کو پرکھنے اور جاننے کے لیے اس کا کردار ایک مخبر صادق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر گلشن دارالعلوم دیوبند کے پھولوں کی مہک سونگنی ہو تو چہار دانگ عالم میں ان کے کردار و افعال کا ہر زاویہ عالم کائنات کو مہکاتا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ زمین ایسی زرخیز ہے جسے حضرات صحابہ کے قدموں کے ذریعے جوتا گیا، جس کا بیج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے بویا گیا، جس کی آبیاری حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر و نظر سے کی جاتی ہے، جس کی رکھوالی حضرت شاہ اسحاق کے علم سے کی جاتی ہے، تو پھر اس میں اگنے والے پودوں کی خوشبو کبھی حضرت نانوتوی کی شکل میں علم و حکمت سے عالم کو آراستہ کرتی ہے، تو کبھی حضرت گنگوہی کی شکل میں فقاہت و تدبر سے ہستی جہاں کو مہکا دیتی ہے، تو کبھی حضرت شیخ الہند کی شکل میں جذبہ حریت سے دنیا کو مزین کرتی ہے، تو کہیں حضرت تھانوی کی شکل میں عالم کائنات کو تسکین بخشتی ہے، تو کہیں حضرت شفیع اور علامہ بن نوری کی صورت میں اہل جہان کو فرحت و مسرت سے سرشار کرتی ہے۔ اور اس بحر بے کنار سے علم و حکمت کا وہ سیل رواں جاری ہوتا ہے جو تشنگان علوم نبوت کو سیراب کرنے میں ایسا اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے کہ یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء کا سما نظر آنے لگتا ہے، جو عالم کو ایسا منور کرتا ہے کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب کا روشن منظر چشم فلک روئے زمین پر ملاحظہ کرتی ہے، جن کے زہد و تقوی کی آبشاریں قلب و جگر کے زرخیز کھیتوں کو ایسا سیراب کرتی ہے کہ وہ ان فرزندان دیوبند کی صورت میں لہلہا کر انہیں داد تحسین پیش کرتی ہے کہ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ سامعین باتمکین،
علماء دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار سے پوچھئے جو فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین کا عملی مظاہرہ چشم بصیرت سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیوبند کا کردار شاملی کے میدانوں سے پوچھئے جو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کا عملی کردار فرزندان دیوبند کی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ دیوبند کا کردار مالٹا کی جیلوں سے پوچھئے جو رب السجن احب الیک سنت یوسفی کے احیاء کا ورق تاریخ بغور مطالعہ کرتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو گنبد خضرا کے سایوں سے پوچھئے جو نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کو حضرت مدنی کی شکل میں 18 سال تک ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو تھانہ بون کی ان خانقاہوں سے پوچھئے جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی وراثت نبوت کو اجاگر کرتی نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو ان مدارس میں وارثان علوم نبوت کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والے ان فرزندان دیوبند کو دیکھیے جو من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع کے مرتبے سے فیضیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو تحریک تحفظ ختم نبوت سے پوچھئے جو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے تحفظ میں مگن نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو تحریک تحفظ ناموس صحابہ سے پوچھئے جو اذا ظہر الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ کا فریضہ انجام دیتی نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار ہندوستان کے ہر ذرے ذرے سے پوچھئے جہاں علماء دیوبند کی جانیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کا مصداق بنتی نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، کسی کے کردار کی شناخت اس کے اثر و رسوخ سے ہوا کرتی ہے۔ علماء دیوبند کے کردار کا اثر دیکھنا ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے عظیم فریضے سے سرشار ایمان امت کے محافظ بن کر نکلنے والے تبلیغی قافلوں کو دیکھ لیجئے۔ کردار دیوبند سے آشنا ہونا ہے تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کے معیار کو تھامنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمود جیسے مدبران سیاست کی شکل میں دیوبند کا کردار نظر آئے گا اور ایک سلطنت اسلامیہ کا پہلا پرچم کردار دیوبند کی رودات سنائے گا۔ ہمت و شجاعت، غیرت و دیانت، قیادت و امامت، کتابت و خطابت کا ہر پہلو علماء دیوبند کے کردار کو سلام عقیدت پیش کر کے دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی حوصلہ مندی اور جرأت سے تقریر پیش کر رہے تھے طلحہ ولنوی۔ قابل قدر حاضرین، اب ہم فرع ثانی کے دوسرے مساہم العالیۃ الثانیہ کے ایک ساتھی معاویہ کیم کو سامعین کے حضور پیش کرتے ہیں۔ موصوف آئے اور سامعین کے روبرو اپنی خداداد صلاحیتوں کا اظہار کرے۔ محترم کا عنوان ہے امت مسلمہ پر حالت حاضرہ کی یلغار۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى لكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها،
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وارثان علوم نبوت، قابل صد احترام اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلے میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات سخن گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا عنوان اور موضوع ہے امت مسلمہ پر حالات حاضرہ کی یلغار۔ یہ بات کسی بھی ذی فہم و عقل پر مخفی نہیں ہے کہ حالات حاضرہ میں برپا ہونے والے کشت و خون کا سیلاب صرف اسی قوم کی طرف ہے جس نے کائنات میں بسنے والے ہر مخلوق کو امن کے زیور سے آراستہ کیا ہے، جس قوم کے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ہر ذرے کو امن کا پروانہ عطا کیا ہے، جس قوم کے ولی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے زبان جانوروں کو بھی امن کا سایہ رحمت عطا کیا ہے، جس قوم کے سردار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیام امن لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس چمک رہا ہے۔ آج اسی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والی قوم کشت و خون کے ہولناک وادیاں عبور کرتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، اسی قوم کا خون مقدس اذہان غیار میں پانی سے زیادہ عرضہ نظر آتا ہے، اسی قوم کی عزت و وقار کا بلند و بالا مینار غیار کی تنقید اور تدبیر کا تختہ مشق بنتا نظر آتا ہے۔ ہر اخبار اور رسالے کا پہلا صفحہ، ٹی وی اور سوشل میڈیا کی سکرین پر خون مسلم کا بحر احمر رواں نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، حالات حاضرہ کی سنگینی اہل اسلام کے ہر فرد سے یہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہے کہ ان حالات کے تناظر میں وہ اپنے اوپر نظر ثانی کرے کہ وہ کون سی ذمہ داری تھی جسے ادا نہ کر کے امت مسلمہ حالات کے اس دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے ایک ذمہ داری یہ تھی، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے تعلق قائم نہ کیا جائے، کیونکہ اولیاء کفر و ضلال سے دوستانہ تعلق قوت مسلم کو پارہ کر دیتا ہے۔ ایک ذمہ داری یہ تھی، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اہل کفر کو اپنے امور مہمہ میں یار و مددگار بنانا قصر اسلام کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کرنے کے مانند ہے۔ جی ہاں، ان حالات سے بچنے کا ایک عظیم فارمولہ قرآن کریم نے یوں دیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی صبر کے تمام درجات کو اپنا کر صرف رب ذوالجلال کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو تو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ایک ذمہ داری یہ تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، افسوس آج ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو فراموش کر دیا ہے۔ ایک ذمہ داری یہ تھی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، آج ہم نے جہاد سے انحراف کر کے اِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَصَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ کا عملی نمونہ بن گئے ہیں۔ عزیزان من، حالات حاضرہ کی یلغار امت مسلمہ پر آج رونما ہوئی ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال قبل فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعا لکم کما تداعا الاکلۃ الى قصعتها، آج ملت کفر متحد ہو کر قصر اسلام کو گرانا چاہتی ہے، مگر الصابر فیہم علی دینہم کالقابض علی الجمر کا مظاہرہ کر کے امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان باطل قوتوں سے ٹکرانا پڑے گا، ورنہ میں وہی کہوں گا جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کفار کا غلبہ معاذ اللہ باقی رہا
تو مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو جائیں گے اور زیادہ زمانہ نہ گزرے گا کہ وہ ایسی قوم بن جائیں گی جو نہ اسلام کو جانتے ہوں گے اور نہ کفر کو جانتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو حالات حاضرہ کے سیل رواں میں ہمت کا بند باندھ کر اہل کفر کو یہ باور کرا دے۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہیں۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے معاویہ حکیم۔ تقریر پیش کرنے والے ساتھی معاویہ حکیم کے لیے ان کے رفقائے درس معاد وستان اور ریحان ہمت نگری کی جانب سے 100 روپیے، اسی طرح دوسرے رفیق درس فہیم کوساری کی جانب سے 150 روپیے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں۔ موصوف آئے اور اپنا انعام وصول کر جائے۔ رفیقان سفر، اب ہمارے سفر خطابت کی کشتی کنارے لگنے کو صرف 3-4 ہی منزلیں باقی رہ گئی ہے، اس لیے پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سفر کو مقصود کی اور گامزن رکھنے کے لیے فریدوم کے تیسرے مساہم رفیق درس ہم پیالہ و ہم نوالا انس کرماڈی کو اس شعر کے ساتھ سامعین کے حضور پیش کرتا ہوں کہ تیری آواز کو اس شہر کی لہریں ترستی ہے، تیری آواز کو اس شہر کی لہریں ترستی ہے، خاموشاں ہیں برسوں سے اس کو آباد تو کر جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ أما بعد، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وارثان علوم نبوت علماء کرام و تشنگان علم و حکمت طلباء عظام، آج کی اس قابل دید و پروقار محفل میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو عنوان میری گفتگو و سخن کی زینت ہے وہ ہے بنیاد اسلام جماعت صحابہ کرام۔ سامعین ذی فہم و خرد، اسلام خلاق عالم کا وہ پسندیدہ اور مستحکم دین ہے جسے ابتدائی آفرینش سے تا ابد فلاح و کامیابی کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم کا فرمان خداوندی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بقا کا دار و مدار صرف دین برحق اسلام کی صداقت پر منحصر کیا گیا ہے۔ ہر زمانے میں اس دین برحق کی آبیاری کے لیے بہت سے بندگان خدا نے اپنے تن من دن کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سلسلہ نبوت کے آخری کری سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب اس ظلمت کدہ جہان رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوتی ہے
تو آپ نے اپنی ذات مقدسہ پر مصائب و آلام جھیل کر گلشن اسلام کی آبیاری کا حق ادا کیا ہے، تو پھر آپ کی نبوت و صداقت پر رب لم یزل نے کچھ ایسے پاسبان عطا کیے ہیں جنہیں دنیا کائنات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کو ایسا سیراب کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اسلام کی بہار اہل ایمان پر سایہ فگن ہوتی رہے گی، اور نسل انسانی کے دین و ایمان کی شمع اس دھرتی پر فیروزہ ہوتی رہے گی۔ ان کا ایمان اسلام کا وہ بنیادی حصہ بن جاتا ہے کہ روز جزا تک رب کائنات یہ اعلان فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت و ایمان کی طلب دل میں جاگزی ہے تو پھر اس مقدس جماعت کے دروازے پر جانا پڑے گا جنہوں نے آفتاب ہدایت کی کرنیں ہر ذرے خاک تک پہنچا کر یہ اعلان کیا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے۔ گرامی قدر سامعین، اسلام کی آبیاری میں مجھے اس جماعت کی وہ عظیم الشان خدمات نظر آتی ہے جو ان کے بنیاد اسلام ہونے پر اظہر من الشمس دلالت کرتی ہے۔ جی ہاں، اسلام کی آبیاری میں حضرت بلال و خبیب رضی اللہ عنہما بھی تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے بدن کی چربی سے ان کے نیچے بچھائے گئے انگارے سرد پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے وہ مرد قلندر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی نظر آتے ہیں جن کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہوئے مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج، تو اسلام کا یہ مرد مجاہد طلب کر جواب دیتا ہے واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمد یوخذ بشوکہ۔ کہ ظالموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اتھر کے ٹکڑے تو دور کی بات ہے، آپ کے پائے اقدس میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ جی ہاں، مجھے مسیلمہ کذاب کے دربار میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرانے والے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے اقرار میں خون شہادت کا تمغہ اپنے بدن پر سجایا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے تنگی و فاقہ کشی کا تاج سجا کر اسلام کی آبیاری میں اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے، جس کی شہادت و گواہی کے زمزمے اوراق قرآن و سنت میں یوں پھوٹ رہے ہیں۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کبھی ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کبھی ارشاد ہوتا ہے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ اگر اپنا تن من دن قربان کر کے بھی اسلام کی یہ بنیاد قابل اتباع نہیں ہے تو پھر سیاہ چہرے میں ملبوس کوئی بھی مجتہد کہلانے والا اتباع کے قابل نہیں ہے۔ اسلام کی صداقت کی نشانی صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے ہر مشکل سہ کر بھی ہر آن یہ نعرے حق بلند کیا ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ عزیزان من، دنیا کا ہر مذہب اپنے بانیان کی عظمت و وقار پر نازا ہوا کرتا ہے، تو پھر دین برحق مذہب اسلام کو ان شخصیات پر ناز و فخر کیوں نہ ہو جو اسلام کی عظمت و شان کے لیے تر امتیاز و افتخار ہے، جن کے راستے سے کنارہ کشی کرنے والا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم کی وعید کا مستحق بنتا ہے، جن کی شان تقدس پر انگلی اٹھانے والا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون کے قہر خداوندی کا نشانہ بنتا ہے۔
اٹھائیے قرآن مقدس، اٹھائیے فرامین نبوت، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان و عظمت پر داد تحسین فراہم کرتے ہوئے انہیں بنیاد اسلام ہونے کا تمغہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی جلا وطنی اور قربانی، ان کی عبادات اور ریاضات، ان کا ایثار و جانثاری اوراق قرآن و سنت پر یوں بکھر جاتا ہے کہ وارثان قلب و جگر کے لیے مشعل راہ بن کر شمع ہدایت بن جاتا ہے، اور چہار دنگ عالم میں ان کی صداقت کا پھرینا اس قدر لہرانے لگتا ہے کہ دھرتی کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دیتے ہوئے انہیں یوں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہے: ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، فردوس کے آنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، کرتی کے سبت ہے سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حجار صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی جرأت اور حوصلہ مندی سے تقریر پیش کر رہے تھے انس کرماڈی۔ سامعین باتمکین، حضرت مولانا منصور صاحب کی جانب سے معاویہ کیم کے لیے 200 روپے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح طلحہ کوساڑی کی جانب سے طلحہ ولنوی کے لیے 100 روپے موصول ہوئے ہیں۔ موصوف آئے اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ اسی طرح معاویہ کیم کے برادر مکرم معاذ بوباد کی طرف سے معاویہ کیم کے لیے 1000 روپے، اسی طرح حافظ سفیان دیوان کی طرف سے 500 روپے بطور انعام کے موصول ہوئے ہیں۔ سامعین باتمکین، مساہمین کے حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی بارش کرتے دیکھ کر کب سے یہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے: ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدردانوں کی اکبر جو کوئی کرے کمال پیدا۔ معزز حاضرین محفل، اب ہم مسابقہ خطابت کی ڈور کو مزید دراز کرتے ہوئے فریدوم کے چوتھے مساہم درجہ العالیت الثالثہ کے ایک طالب علم زید ہتھوڑوی کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کیا مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ ارباب علم و فضل، حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر علمی ساتھیوں، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کنواں کھودتے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ یہ بات ارباب علم سے مخفی نہیں کہ دنیا بھر میں موجود مدارس اسلامیہ نے اس امت کو خواب غفلت سے بیدار کیا ہے اور وہ کارہائیں نمایاں انجام دیے ہیں جس کو تاریخ کے اوراق کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان مدارس نے ہر محاذ پر زندگی کی رہنمائی کی ہے۔ یہ دینی مدارس وہ گلشن ہے جہاں پر طاعت خداوندی اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان مدارس نے علوم نبویہ کے تحفظ اور اسلام کی بقا کے لیے نہایت قابل زرعی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرات گرامی، رب ذوالجلال نے ان مدارس کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے مدارس میں علوم نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا اور علوم نبوت کی حفاظت کا سامان پیدا فرمایا۔ یہ مدارس علوم نبوت کے وہ حسین قلعے ہیں جہاں لوگوں کو انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، خدا فراموش لوگوں کو خدا کا دیوانہ بنایا جاتا ہے۔
یہی وہ مدارس ہیں جس نے پوری کائنات کو سچائی و صداقت کا پیغام دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے دنیا کو اخلاق و محبت کا درس دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق سکھایا. یہی وہ مدارس ہے جس نے دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا. یہی وہ مدارس ہے جس کی دیواروں نے آزادی کی صداؤں کو بلند کیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے امت مسلمہ میں احترام انسانیت اور اکرام آدمیت کی روح پھونکی. ارے یہی وہ مدارس ہے جس سے اسلام کا تحفظ وابستہ ہے. یہی وہ مدارس ہے جس سے ایمان کی بقا کا پیمانہ ملتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جس سے تعلیمات قرآنیہ کا تحفظ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ یہی وہ مدارس ہیں جس کے ذریعے سے پوری کائنات کو شریعت مطہرہ کی تعلیم فراہم ہوتی ہے. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی لا علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا دیا. تو سنو، ان مدارس نے ہم پر وہ عظیم احسانات کیے جو ناقابل فراموش ہیں. اور اہل بصیرت سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہی وہ مدارس ہیں جس نے دنیا کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت شاہ ولی اللہ دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت شاہ عبدالعزیز دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت مولانا عبدالحی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے حضرت شیخ الہند دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مولانا حسین احمد مدنی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مولانا منت اللہ رحمانی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مولانا محمد علی جوہر دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مبلغ اسلام حضرت مولانا الیاس صاحب کندلوی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کندلوی دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے امت مسلمہ کو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مولانا علی میاں ندوی جیسا مفکر دیا. ارے یہی وہ مدارس ہے جس نے سینکڑوں کفن بردوش جیالوں کو جنم دیا، جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے قتال کر کے اس ملک کو ان غداروں سے آزاد کرایا. سچ کہا ہے شاعر نے، نہ پوچھ ان کھرکا پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان کھرکا پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. آخر میں کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا بتاؤں کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا دیا. یہ تم نے کیسا سوال کیا ہے؟ اگر تم کو پوچھنا ہی ہوتا تو تم یوں پوچھتے کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. تب میں تم سے کہتا کہ ان مدارس نے کبھی مفاد پرستی کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی خود غرضی کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی بدکاری کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی زناکاری کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی بے حیائی کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی بے شرمی کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی بغض و عداوت کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی تعلیم نہیں دی. ان مدارس نے کبھی آتنکواد کی تعلیم نہیں دی. لیکن ان سب کے باوجود آج دشمنان اسلام ان مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا کہتے ہیں اور ان مدارس اسلامیہ کو بنیادوں کو مزمحل کرنے کے لیے سب بستہ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر آج مسلمانوں میں اتحاد ہے تو صرف اور صرف انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے. یہی وجہ تھی کہ انگریز کے حکمران نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور مسلمانوں کو گرانا ہے تو ان کے مدارس کو ختم کیا جائے. کیونکہ اگر آج مسلمانوں میں اتحاد ہے، اگر آج مسلمان متحد ہیں، اور آج مسلمانوں میں طاقت و قوت ہے، اگر آج مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، تو وہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ان مدارس اسلامیہ کو جو نچلی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور ان پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان مدارس اسلامیہ کو جو دہشت گردی کے اڈے کہے جا رہے ہیں،
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ان مدارس کے ساتھ اپنائیت کا اظہار نہیں کیا، ہم نے ان مدارس سے بے رخی اختیار کر لی، ان مدارس کی اہمیت و افادیت ہمارے قلوب سے رخصت ہو گئی۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مدارس کی اہمیت و افادیت سے عالم کو روشناس کرائیں اور اس کی اہمیت و افادیت کو اپنے قلب میں بٹھاتے ہوئے اسلاف کا مثالی نمونہ بننے کی سعی پہم کرے، اور ان لوگوں سے جو ان مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کے اڈے کہتے ہیں، للکار کر یوں کہہ دیں کہ سینے میں وفا کے بندوں کے پھر شوق شہادت اٹھا ہے، سینوں میں وفا کے بندوں کے پھر شوق شہادت اٹھا ہے، ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پرکھا ہے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے، انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے، ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے، ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے جب بھی ضرورت پیش آئی، ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے جب بھی ضرورت پیش آئی، شمشیر بکف ہم جا پہنچے جب بھی ضرورت پیش آئی، مقتل بھی ہمارا گہوارہ زندہ بھی ہمارا مسکن ہے، مقتل بھی ہمارا گہوارہ زندہ بھی ہمارا مسکن ہے، ہم راہ وفا میں سر کھو دے یہ سارے جہاں پر روشن ہے، ہم راہ وفا میں سر کھو دے یہ سارے جہاں پر روشن ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی جرأت و حوصلہ مندی سے تقریر پیش کر رہے تھے زید ہتھوڑوی۔ سامعین باتمکین، اب ہم منصہ شہود پر پیش کرتے ہیں فرع ثانی کے 5ویں مساہم درجہ العالیت الرابعہ کے ایک طالب علم عدنان ہتھوڑوی کو، موصوف آئے اور فلسطین کے موجودہ حالات اور مسلم حکمراں کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور میرے ہم سفر علمی ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے موجودہ حالات اور مسلم حکمران اس عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ملک شام میں ایسا بابرکت ملک ہے جس کی فضیلت کو قرآن کریم نے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہہ کر بیان کیا، تو کہیں پر بارکنا فیہا للعالمین کہہ کر اس کی شان کو دوبالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک شام کی تعریف کرتے ہوئے تلک ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتہا علی الشام کہہ کر اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا، تو کہیں پر رأیت عمودا من نور خرج تحت رأس ساطعا حتی استقر بالشام کہہ کر اس کے ذرے ذرے کو منور و مشرف قرار دیا، تو کہیں پر اللہم بارک لنا فی شامنا کہہ کر اس کے امتیازیت کو ظاہر و باہر کر دیا، تو کہیں پر الابدال یکونون بالشام کہہ کر خدا کے مقدس بندوں کا مسکن ہونے پر مطلع کیا۔ ایک طرف علیکم بالشام کے ذریعے فسادات کے وقت تحفظ شام کی ذمہ داری سونپی ہے، تو دوسری طرف اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم کے ذریعے خود شامیوں کی مردہ ضمیری کو آشکارا کیا گیا۔
محترم حضرات، آج فلسطین کی طرف ایک نظر دوڑائی جائے تو رونگٹے کھڑا کر دینے والے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی خبریں جب کانوں سے ٹکراتی ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ جس ارض مقدس کے یہ فضائل و مناقب ہو، اسی سرزمین پر آج فلسطین کے باشندوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ان کا خون مسلم حکمرانوں کے پسینوں سے بھی زیادہ ارزاں ہو رہا ہے۔ معصوم بچے بندوقوں، توپوں اور ٹینکوں کے نشانے پر ہیں۔ عورتوں کے عزت سر بازار نیلام ہو رہی ہے اور ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا آسمان و زمین کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، ہواؤں کا رخ موڑ لینا، سمندر کی موجوں کا رک جانا، نظام عالم کا تبدیل ہو جانا، یہ اس قیامت کبریٰ کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ اور حادثہ نہیں، بلکہ دشمنان اسلام کی سوچی سمجھی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین کی چاروں جانب سے یا مسلمون المدد یا عرب المدد کی چیخیں عرض و سما کو رلا رہی ہے۔ فلسطین سے اٹھنے والی ان صداؤں کے اولین مخاطب عالم اسلام کے وہ عیاش حکمران ہیں جنہوں نے ظالموں سے سودا کر کے اپنے لبوں کو سی لیا۔ یاد رکھو اے مسلم حکمرانوں، اگر فلسطین میں ایسے ہی حالات جاری رہے اور تم بزدلی کی چادر اوڑھ کر بیٹھے رہے تو وہ دن دور نہیں کیا آسمان سے عذاب الہی نازل ہو اور تمہارا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی چند سال قبل کی ہی بات ہے جہاں ایک طرف مسلم حکمران اپنی عیاشیوں میں مست تھے، وہیں فلسطینی مسلم خواتین کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا۔ جہاں ایک طرف لیڈران عرب آرام کے بستر پر بیٹھ کر عیاشی کو اپنے گلے لگا رہے تھے، وہیں فلسطین کے یتیم بچوں کو ممتا کی آنچل سے محروم کیا جا رہا تھا۔ جہاں ایک طرف فلسطینی ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادروں کو تار تار کیا جا رہا تھا، وہیں لیڈران عرب شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر امریکہ کی تقریبات میں شریک ہو رہے تھے۔ ذرا کوئی ان حکمرانوں سے پوچھئے، اے مسلم حکمرانوں، اے لیڈران عرب، بتاؤ کس ممتا کی آنچل میں جا کر وہ بچے ماں کا آشیرواد لیں گے جن کے ماں باپ کو تمہاری نظروں کے سامنے اسرائیلی بمباری نے زیر زمین دفن کر کے رکھ دیا؟ بتاؤ اے امریکہ کے سمجھدار سپوتوں، کس قدر روح فرسا وہ منظر ہوگا جب ایک جوان بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائیوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر رکھ کر قبرستان گیا ہوگا۔ وہ نوجوان دوشیزائیں اب کس پر ناز و نخرے کرے گی جن کو اسرائیلی مظالم نے بیوہ بنا کر رکھ دیا؟ اے مسلم حکمرانوں، بتاؤ قیامت کے دن تم کو حساب دینا ہوگا یا نہیں؟ جب بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا ہے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے مسلم عوام کا خون چوس کر رکھ دیتا ہے، اس وقت لیڈران عرب اور اس کے حمایتی مسلم حکمران خرگوش کی نیند چوس ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اقوام متحدہ کی بند زبان کا تالا کیوں نہیں کھلتا؟ اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو دہشت گردوں کا سرگنا کیوں نہیں گردانا جاتا؟ یہ چند سوالات ہیں جن کو اقوام متحدہ کی عدالت میں پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ سوال کرے تو کون کرے؟ اسرائیل کی جارحیت پر انگلی اٹھائے تو کون؟ اسرائیل اور امریکہ کی ظالمانہ و جابرانہ حرکتوں کا دندہ شکن جواب دے تو کون؟ کتنے افسوس کی بات ہے جن کے ایک نعروں نے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا، جنگل کے جانوروں نے اور سمندر کی لہروں نے جن کے اشاروں سے راستہ خالی کر دیا تھا، مگر افسوس آج وہ امریکہ اور اسرائیل کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اے مسلم حکمرانوں،
دین کی حفاظت و صیانت تمہارا فریضہ ہے۔ ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادروں کو تار تار ہونے سے بچانا وقت کا تقاضا ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بیت المقدس کی بازیابی تمہارا کام ہے، اور یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کا جواب دینا تمہارا ایمان ہے۔ تم نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچلنے اور ظلم و استبداد کو ختم کر کے عدل و مساوات کو قائم کرنے کی عظیم الشان کوششیں کی، پھر یہ لیت و لعل کیوں، یہ چون و چرا کیسا، یہ پس و پیش کس وجہ سے؟ یاد رکھو، اگر صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود صداقت پر جان دینے کی طلب نہ ہو، اگر باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود باطل سے نبرد آزما ہونے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ ایمان کامل نہیں، وہ ہمت و جوامردی کامل نہیں۔ جس انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ بے حس و حرکت لاش کے مانند ہے۔ اے مسلم حکمرانوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، فتح و نصرت کے نقارے بجاتے ہوئے ظالمانہ نظام حکومت کو زیر و زبر کر دو، کھینچ لو اسرائیل کی زبان کو، سلب کر لو امریکہ کی طاقتوں کو، اور روک لگا دو مخالفوں کی راہوں پر، اور اعلان کر دو یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں، پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے دل نشین انداز میں اور جرأت و حوصلہ مندی کے ساتھ تقریر پیش کر رہے تھے عدنان ہتھوڑوی۔ مکرمی سامعین، جامعہ کے ایک موقر استاد مولانا رضوان صاحب کی جانب سے ناظم جلسہ محمد نرولی کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ قاری ابرار صاحب کی جانب سے مولانا سلیم صاحب کے لیے 500 روپے اور حافظ منصور بھائی کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم مولانا منصور صاحب کی جانب سے بزم روضۃ البیان کے اساتذہ کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ مولانا منصور صاحب ہی کی جانب سے جامعہ کے مخلص خادم حافظ منصور بھائی کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ معاویہ حکیم کے لیے ان کے برادر مکرم حافظ سفیان بوپات کی جانب سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کر جائیں۔ جامعہ کے ایک استاد فقہ کی جانب سے 15 مساہمین کے لیے 1500 روپے اور ناظم جلسہ محمد نرولی کے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، اب ہم اس جلسے کی آخری منزل پر آ پہنچے ہیں، چنانچہ ہم فرع دوم کے آخری مساہم درجہ العالیت الرابعہ کے ایک ساتھی حمزہ کوسنبوی کو دعوت خطابت دیتے ہیں۔ موصوف آئے اور خلافت اسلامیہ کا قیام وقت کی پکار کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس،
یقیناً اس وقت زمین کا سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی غذا کھا کر اللہ کی نافرمانی کا منظر اب چشم فلک سے دیکھا نہیں جاتا۔ منکرات و مناہی کے امندتے ہوئے سیلاب کی جتائی دیکھ کر اب تسلط نشا پہاڑوں کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہوا جا رہا ہے۔ آفتاب اپنے پرتمازق وجود کے باوجود انسانوں کی بے رحمی کا رونا رو رہا ہے۔ الغرض خلقت خداوندی طغیانی اور طاغوتیت سے تھک چکی ہے۔ انہیں انتظار ہے ایک ایسے خوشگوار انقلاب کا جس کے زیر سایہ ہر باعزت اپنے عزت کو محفوظ رکھ سکے، ہر صاحب حد اپنا حد پا سکے، عدل و انصاف کی شمع فیروزہ ہو سکے اور دنیا پھر سے ایک مرتبہ خوشبو انسانیت سے مہک اٹھے۔ ہادیان ملت بیضا، ظلم و استبداد بہت ہو چکا۔ صاحب قوت و سطو و جباروں کی دادا گیری اب سڑکوں پر ابلنے لگی۔ بے حیائی اور عریانی گویا کوئی عیب ہی نہیں رہا۔ اخلاق و ادب کا جنازہ ہی نکل چکا۔ بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں کے تئیں شفقت مر میٹی۔ محبت کے میدانوں میں عداوت نے ڈیرے ڈال دیے۔ بے چینی و بے قراری کے تیز و تند جھونکوں نے چین و سکون کے باغات کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ ادائیگی حقوق کی کھیتی کو حد تلفیوں کی آگ نے جھلسا کر رکھ دیا۔ ہاں زمین پوچھتی ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ آسمان محو استعجاب ہے کہ اس درد کا کوئی درما ہے؟ چاند سورج دریافت کنا ہے کہ اس زہر کا کوئی تریاق ہے؟ چٹانیں اور پہاڑ در پہ سوال ہے کہ اس مرض کی کوئی دوا ہے؟ میں کہوں گا جی ہاں اس مرض کی دوا ہے۔ ہاں یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اس زہر کا تریاق عزیز الوجود ضرور ہے مگر ناپید و عدیم الوجود نہیں، اور وہ ہے خلافت اسلامیہ کا قیام اور اسلامی قانون کا نفاذ۔ جواب کیا تھا؟ غمگین فلک کی بانچیں کھل گئی، زمین کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، چاند ستارے مسکرا اٹھے اور بیک آواز اس بات کی شہادت دینے لگے۔ ہاں پچھلے دنوں ہم نے بھی یہ باغ و بہار دیکھی ہے کہ جس میں کسی دوشیزہ کے عزت ریزی نہیں کی جاتی تھی، ہر ایک کی جان محفوظ تھی، غریب کے مال پر کسی طرح کی دستدرازی نہیں تھی۔ جی ہاں یہی خلافت راشدہ اور اس کے بعد والی پرعدل خلافت کا دور تھا جن میں منکرات پر ایسی قدغن لگ گئی تھی کہ کوئی برملا گناہ پر دلیری نہیں کرتا تھا۔ تب خیر کو آزادی اور شر کو شرمندگی تھی، حق غالب اور باطل مغلوب تھا، اسلام کا بول بالا اور کفر کا مکالا تھا، کمزور حق پرست قوی باطل نواز کے مقابلے میں طاقتور سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ جزیہ دے کر اسلامی سلطنت میں بود و باش اختیار کرنے والے بھی اپنے اپنے علاقے میں بڑے پر امن تھے۔ ان دنوں آج کی رائج دغا بازی اور فریب دہی ڈھونڈے نہیں ملتی تھی، چوروں اور ڈاکوؤں کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہ تھی، زانی پر پوری وسعت سامانی کے باوجود زمین سکری ہوئی تھی اور قاتل کے لیے عرص حیات تنگ تھا۔ خوشبختان شریعت غرہ زمین و فلک بڑی دلچسپی سے اپنی رودات سنائے جا رہے تھے۔ کہنے لگے تب دہلی جیسے شہروں میں بس میں سوار کسی دوشیزہ پر اوباشوں کا تولا مل کر زینا بالجبر اور ریپ کرے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ کشمیر کی معصوم ہستی کھیلتی بچی پر درندوں کا ایک تولا حملہ ہو کر اس کی عصمت کو تار تار کر دے، ایسا دلدوز منظر خلافت اسلامیہ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان دنوں سیاست و حکومت کو دنیا کی راکھ بٹورنے کے لیے سرتاسر آلے کار بنایا گیا ہو، ایسا اسلامی سلطنت میں بہت کم ہوتا تھا۔ ان دنوں وادی مکہ سے ایک عورت تنہا نکل کر مصر و شام کے چمنزاروں تک بے خوف و خطر چلی جایا کرتی تھی، اور اس قدر طول و طویل سفر میں اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ناتواں اور درماندہ لوگوں کے لیے عدالتوں میں دادرسی بڑی آسان تھی۔ سلطنت اسلامیہ میں ضروری تعلیمات کا اس قدر منظم و مرتب نظام ہوا کرتا تھا کہ بلا امتیاز شاہ و گدا ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ اپنی محنت و ذہانت پر درجات اور کامیابیاں تقسیم ہوا کرتی تھی۔
خلافت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ نے سنا خلافت اسلامیہ کا یہ لہلہاتا باغ اپنے اندر کس قدر گلہائے رنگا رنگ سموئے ہوئے تھا۔ اگر انہیں امتیازات کو الٹ دیا جائے تو وہ آج کے دور پرفتن کا نقشہ بن جائے۔ آج غیروں کا گلہ چھوڑو اور مسلمانوں کی دینداری میں ذبح حالی اور ابتری کتنی افسوسناک ہے۔ آئے دن ان میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ تشدد بھی شامل ہو رہا ہے۔ کل تک جنہیں اللہ رسول کا حوالہ دے کر کسی منکر سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ یا تو اسے قبول کر لیتا، اگر مرتکب منکر رہنا بھی چاہتا تو بے چوں چیرا ایک مرتبہ بھلی بات سن ضرور لیتا تھا، مگر آج آیات و احادیث کے حوالے سے کی گئی باتوں کا سری انکار کرنے والے نام نہاد مسلمان وجود میں آ چکے ہیں۔ صرف ظاہری طور پر دین کی قبا اوڑے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے والا شخص خلافت شریعت کو سرتاسر اتار چکا ہے۔ شاعر اسلام اور اہل اسلام کا پٹا ایک کمال سمجھا جانے لگا ہے۔ معمولی سی رنجش پر اہل علم و فضل کی پگڑی اچھال دینا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ بے تحاشا لوگ ارتداد کا اعلان عام کر رہے ہیں۔ استخفاف دین و استہزاء سنت کا بازار گرم سے گرم تر ہوا چلا جا رہا ہے۔ وَيَا أَسَفَا، یاران باصفا، ان احوال میں ایک پیکر صدق و وفا مسلمان نمک کی طرف پگھلا جا رہا ہے۔ نہ ان حالات کو سہ سکتا ہے، نہ ان حالات میں رہ سکتا ہے، نہ کسی سے کہہ سکتا ہے۔ بس اس کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف جاتی ہے اور انتظار کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ایک مومن کا سوئے آسمان بار بار نگاہ اٹھانے کا راز اس لیے کہ اسے انتظار ہے اپنے قبلہ مقصود خلافت اسلامیہ کے قیام کا اور ماضی میں قائم شدہ خلافت راشدہ کی نشأت ثانیہ کا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آئیے ہم اپنے رب ذوالجلال سے مل کر دعا کریں کہ خداوندہ دنیا میں پھر سے باغ و بہار کے وہ دن لا دے، ہم بھٹکے ہوئے آہوؤں کو سوئے حرم لے چل۔ اے کاشف مکروبات و مغمومات، خلافت اسلامیہ کی نعمت بے بہار سے سرزمین پریشان کے ایک ایک چپے کو بہراور کر دے۔ جی ہاں، ہم اپنی بدعنوانیوں کے معترف ضرور ہیں مگر اپنے رب سے مایوس نہیں۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے میری ابتدا تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔